بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی ہماری تلاوت کا آغاز سورہ حجر سے اور 14ویں پارے کے کچھ پہلے ایک آیت سے ہمارا آغاز ہوا۔ سورہ حجر، حجر ایک وادی کا نام ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور کل بارگاہ خداوندی میں ایمان کی قدر و قیمت دنیا اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گی کہ کفار حسرت کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوں، لو کانوا مسلم، ہائے کاش کہ ہم مسلمان۔ اور کہیں قرآن میں بتایا ہمارے حسرت کی انگلیاں چبا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، بس اس میں خاتمہ ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہر جگہ کی منڈی الگ ہوتی ہے، دنیا کی منڈیوں میں درہم دنانیر کی بڑی قیمت ہے، اسٹیٹس عہدوں کی بڑی قیمت ہے۔ کل کی زندگی کے اندر جو قیمت لگے گی وہ ایمان کی لگے گی۔ ایمان اسلام کے پاس کتنا بڑھیا ہے کس کے پاس؟ تو کفار حسرت کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ ہر امت میں ایسے بد نصیب لوگ گزرے ہیں جو پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پیغمبروں کو مجنون کہا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ آسمان سے پہلے بھی کتابیں آئیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کریم نے خود لی ہے۔ قیامت تک کا عقیدہ دین یہی ہے، اور دین کی بنیاد قرآن ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ اور اس کی حفاظت کی شکلیں آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ مادری زبان کے چند اوراق اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، اور پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ میمون تھا، میمون، وہ دربار لگایا کرتا تھا، تو اپنے دربار میں کبھی کبھی اہل علم کی مجلس بھی لگایا کرتا تھا، اور اس میں آزادی تھی، جو بھی آ جائے۔ تو ایک دن اس میمون نے، بادشاہ تھا، اس نے مجلس لگائی، ایک اجنبی آدمی آیا، تھا بھی صاحب وجاہت، سب سے ممتاز، صلاحیتیں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میمون نے اسے بلایا، کہنے لگے آپ نے کہا تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ کہاں میں سے یہودی ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر آیا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میمون نے پوچھا تمہارے اسلام کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا میں خطاط ہوں، بہت شاندار لکھتا ہوں، اور لکھ کر فروخت کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، تو میں نے مذاہب کی تحقیق کرنا چاہیے، تو میں نے تورات کے کئی نسخے لکھے، اور ہر نسخے میں کچھ اپنی طرف سے رد و بدل بھی کر دیا، کمی و پیشی بھی کر دی۔ انجیل کے اندر بھی میں نے ایسے ہی کیا، 3 نسخے لکھے اچھی خطاطی میں، اور اس میں بھی کمی پیشی کر دی۔ تورات میں کنیسہ کے پاس لے گیا، یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے خریداری میں بڑی رغبت دکھائی، سارے بک گئے۔ انجیل میں عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا، انہوں نے بڑی شوق سے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور خوب مہنگے داموں میری انجیل بھی خرید لی۔ لیکن جب میں نے قرآن میں رد و بدل کے نسخے 3 بنائے اور مسلمانوں کے پاس لے گیا، تو مسلمانوں نے پہلے دیکھا تو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، جہاں غلطی رہی واپس کر دیا۔ تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ایک نقطے اور ایک حرف کا بھی فرق نہیں، کتنی دنیا میں تبدیلیاں آئیں،
کیا کچھ بدل گیا ہے؟ قرآن کا نظام نہیں بدلا، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور بھائی دنیا میں کچھ اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، سپاہی، حفاظت تو اللہ نے لینی ہے نا، لیکن اللہ کے کچھ دنیا میں سپاہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے سپاہی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ ان سپاہیوں کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کراتے ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اور جب چونکہ اللہ کے سپاہی ہیں تو اللہ خود حافظ ہے، دنیا ان سپاہیوں کو بھی حافظ کہتی ہے، اللہ کا اپنا نام ہے حافظ۔ اور دنیا میں جو اللہ کی فوج ہے اور سپاہی ہیں جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، اللہ ان کا نام بھی حافظ رکھتا ہے، کیا یہ حافظ ہو گئے؟ تو اللہ کا وعدہ ہے ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہدایت کے لیے صرف قرآن کے نقوش کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی بھی ضروری ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم بھی ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن کی الفاظ کی حفاظت کرے اور اس کے معنی کی حفاظت نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قیامت تک ہمارے نبی کی احادیث بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ احادیث قرآن کے معنی ہیں، قرآن کا مفہوم ہے، قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جہاں اللہ یہ فرما رہے ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، یعنی الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی معنی کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حدیث بعد میں محفوظ ہو گئی اور بعد میں انہیں مرتب کیا گیا۔ احادیث کا حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے سپرد کر دی، ہاں اس کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ اور قراء کو پیدا کیا اور ان سے اللہ نے خدمت لی ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے محدثین، جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کھڑا کر دیا۔ تو قرآن قیامت تک محفوظ ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے۔ اسی کا تذکرہ ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانوں کے رزق کے نظام ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہر نعمت ہماری طرف سے ہے اور ہمارے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، خزانے۔ پھر انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مسجود ملائکہ بنایا اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں اسے گمراہ کروں گا۔ فرمایا ہاں میرے مخلص بندوں پر تیرا ہتھیار نہیں چلے گا، میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جہنم کے بھی دروازے ہیں، جنت کے بھی اللہ نے 7 دروازے بنائے، جیسے نیکی ہوگی ان دروازوں سے داخل ہوں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھے یا رسول اللہ میں کس دروازے سے بھول جاؤں گا؟ فرمایا آپ کو تو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، آپ کو تو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہاں جنت میں جانے والے ہر قسم کی کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کا آنا اور آپ کا اکرام کرنا، اور مہمانوں کا کھانے سے انکار کرنا اور بیٹے کی خوشخبری دینا، اور پھر قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب کا نازل ہونا، اور حضرت لوط کو اللہ رب العزت نے راتوں رات اس بستی نکلنے کی تلقین کرنا۔ پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، فرمایا یہ عبرت کی چیزیں۔ پھر اللہ نے جو اس امت کو قرآن عطا فرمایا اور سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دنیا کی چمک دمک کی طرف آپ نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ یہ فانی چیز ہے، یہ فانی چیز ہے۔ اب اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں خاص طور پہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو اسی نسبت سے سورت کا نام بھی نحل ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم آئے گا، قیامت آئے گی، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے
مخلوق پیدا فرمائی، چوپائے پیدا فرمائے، جانور پیدا فرمائے، جن کو تم گوشت کھاتے ہو، ان کو سامان کے لیے استعمال کرتے ہو، سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہو، اس نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج، چاند، زمین، یہ ساری فضا تمہارے لیے مسخر کر دی، اس کی قدرت دیکھو، اور کتنی نعمتیں اس کی ظاہری باطنی اس اللہ کی، اگر تم نعمتیں شمار کرنے پہ آؤ تو اس کے نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ معبود برحق اکیلی ذات، اس کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور پھر کفار کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیسے ان پر ان کی رسوائی ہوتی ہے، اور کس طرح خوفناک منظر ہوتا ہے، اور جب ایمان والوں کی روح قبض ہوتی ہے تو کتنی خوشی کے ساتھ ان کی روح جلدی جلدی اپنے اندر سے نکلتی ہے، خوشی محسوس کرتی۔ تو موت کے بعد نتائج شروع ہو جاتے ہیں، موت سے پہلے نہیں۔ موت سے پہلے تو فراڈیا بھی اچھا لگتا ہے، ظالم بھی اسٹیٹس ملتا ہے، بے دین سے بے دین آدمی کو بھی ایوارڈ مل جاتے ہیں، دنیا ہے نا، امتحان گاہ ہے۔ لیکن موت آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کامیاب اور ناکام کون ہے۔ امتحان حال میں تو فیل ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی پنکھے سے پیدا اٹھا رہا ہوتا ہے، پاس ہونے والا بھی پنکھے سے پیدا اٹھا رہا ہوتا ہے۔ امتحان حال میں تو دونوں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے دنیا امتحان حال۔ کوئی کار پہ آتا ہے امتحان حال میں، کوئی سائیکل پہ آتا ہے، اے سی میں دونوں امتحان حال میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہاں دنیا میں کار پہ رہ رہا ہے، کوئی ٹیکسی پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، امتحان حال۔ پتہ چلے گا رزلٹ جب آنکھ بند ہوگی، فرشتوں کے آتے ہی پتہ چل جائے گا میاں کون کامیاب تھا کون ناکام تھا۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کے ہاں شرک، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پہ کفار کا مزاج ذکر فرمایا کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری ملے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں ساری زندگی اس رسوائی کے ساتھ اپنے پاس رکھیں یا زندہ درگور کر دیں۔ اس زمانے کے اندر تو بچیاں پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دیا کرتے تھے زندہ، اور آج کی دنیا میں ترقی ہو گئی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ بچیاں ہیں تو حمل ضائع کرا دیا جاتا، 4 مہینے کے بعد حمل ضائع کرانے والا اور کرنے والا دونوں قاتل، دونوں قاتل، کرنے والا بھی کرانے والا بھی قاتل۔ اللہ کے ہاں یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا ہے، اس معصوم کو، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ۔ پھر یہ شہد کی مکھی ہے، فرمایا اس بلکہ شہد سے مکھی سے پہلے فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے دودھ تمہیں صاف پاکیزہ ملتا ہے، اس کی رنگت میں فرق نہیں، اس کے ذائقے میں فرق نہیں، جہاں سے آ رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے، وہاں خون بھی ہے۔ من بین فرث ودم، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں دودھ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، نہ اس کی رنگت میں فرق آتا ہے نہ ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ ہی کر رہا۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ سے تعلق بنا لو تو پھر انشاءاللہ دنیا کے گوبر سے اور گندگیوں سے تمہیں اللہ ایسے ہی نکالے گا جیسے گندگی سے صاف دودھ نکالتا ہے۔ اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی قدرت ہے۔ پھر شہد کی مکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیا عقل دی ہے، کیا سمجھ دی ہے، کیا اس کو فن دیا ہے، کیسی اس میں صلاحیت رکھی ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، پورا جسے کہیں کہ مقالے لکھے گئے ہیں کہ کیا اللہ نے اس مکھی کے اندر رکھا ہے۔ اس میں ایک ملکہ ہے، اس ملکہ کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور ملکہ سبحان اللہ زمین پہ اس کے اندر امید نہیں پیدا ہوتی، آسمانوں پہ جا کر اسے امید ہوتی ہے بچے پیدا ہونے کی، بہت بلند جا کر۔ پھر وہ چھتے کے اندر ایک مکمل سیکورٹی ہوتی ہے، کوئی زہریلی مادہ لے کے آیا تو اسے وہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کے پیدا کرنے کی جگہ الگ ہے، شہد پیدا کرنے کی جگہ الگ ہے، ملکہ کی رہنے کی جگہ الگ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی اس خوراک کو
جو وہ رس لے کے آتی ہے، فرمایا میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے اس کے اندر شفا رکھ دی، میں نے اس کے اندر شفا رکھ دی۔ اب دیکھیے نا، کوئی بھی جانور ہے، کوئی کھاتا ہے تو مینگنیاں پیدا کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے تو مشک پیدا کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے تو شہد پیدا کرتا ہے۔ یہ اندر کا نظام کس نے بنا رکھا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کو پہچانو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور بہت جامع آیت، حضرت عمر ابن عزیز کے زمانے کے اندر سے ہر خطیب جمعے کے دن اس آیت کو پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہر خطیب جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے۔ 3 چیزوں کو روکا اور 3 چیزوں کی تلقین فرمائی۔ تلقین فرمائی کہ عدل سے کام لو، اللہ کے معاملے میں انصاف کرو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرو، انصاف سے کام، کم از کم درجے کی انسانیت ہے کہ میری ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کم از کم درجے کی۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عدل سے بڑھ کر احسان کرو، کچھ زیادہ دو، کچھ زیادہ خیال رکھو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا بھی خیال رکھو، احسان کرو، رشتہ داروں کی رعایت رکھو، برائیوں سے روکا، منکر سے روکا، گناہ سے روکا، سرکشی سے روکا، بے حیائی سے روکا، ان سے باز آ جاؤ۔ اپنی قسمیں، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اس لیے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بسا اوقات اس کو ذریعہ بنانا دھوکہ دینے کا، بس اوقات خطرہ ہے کہ اس سے ایمان ہی سلب نہ ہو جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی صحت مند ایمانی زندگی اختیار کرے گا، صحت مند ایمانی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ دنیا میں نصیب فرمائے۔ جیسے کھیت کا بیج ہوتا ہے نا، تو اس بیج کے لیے کچھ موسم خزاں ہوتے ہیں، کچھ موسم بہار ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے بیج اور درخت کے لیے بھی یہ رمضان موسم بہار ہے۔ اپنا ایمان صحت مند بنا لو، مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ حیات طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس دنیا میں حیات طیبہ دوں، اور حیات طیبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ دل کا سکون اور اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں، دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ اصل بھوک اندر کی ہوتی ہے، اصل فقر اندر کا ہوتا ہے، اور اصل دولت مندی بھی اندر کی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے الغنی غنی النفس، اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل غنی ہو جائے۔ تو حیات طیبہ کی برکت سے اللہ دل کا اطمینان سکون نصیب فرماتے ہیں اور اندر بھوک مٹا دیتے، غنی بنا دیتے۔ اور تیسری چیز، حیات طیبہ میں اللہ رب العزت محبت اور عزت کا ماحول نصیب فرماتے۔ اب بتائیے، کسی کو سکون مل جائے، کسی کو غنا مل جائے، کسی کو عزت مل جائے، اور اس دنیا میں کیا چاہیے؟ ساری دوڑ دھوپ تو انہیں 3 چیزوں کے لیے آدمی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ملتا پھر بھی نہیں ہے۔ تو صحت مند ایمانی زندگی کا اس دنیا میں یہ انعام ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا قرآن، اس کی عظمت کا تذکرہ، اور فرمایا جو ایمان لے کے آتا ہے اور دل سے لے کے آتا ہے، اللہ رب العزت اس ایمان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی آدمی مجبوراً اسے زبان سے کلمہ کفر کہلوایا گیا، لیکن دل میں اس کا ایمان موجود ہے تو اس کا ایمان کا اعتبار ہے۔ ہاں، اگر دل سے کفر پہ راضی ہے تو پھر اس کا ایمان کا عدم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ ایک بستی ہے، اللہ رب العزت کا اللہ نے اسے امن بھی دیا، اطمینان بھی دیا، اور ہر طرف سے معاشی خوشحالی بھی دی۔ امن، باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہیں، اطمینان، اندر خوف کوئی نہیں، معاشی ضروریات بھی اللہ نے آسانی سے پوری کر دی۔ لیکن اس قوم نے ناشکری شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے اسے عذاب دیا۔ عذاب یہ دیا، اس کا اطمینان چلا گیا، امن چلا گیا، اور معاش مشکل ہو گیا، معاش مشکل ہو گیا۔
فقر کا لباس سب نے پہن لیا، ہر ایک اندر سے نہ شکر ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کل کیا ہوگا، نہ جانے آئندہ کیا ہوگا، ہر شخص اندر سے خوف زدہ ہے، نہ شکری کی یہ سزا اللہ اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور مرتبہ، پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اچھے طریقے سے بلائیں، حکمت سے بلائیں، اور بلا وجہ بحث مباحثہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، نیکی اختیار کرے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی اور نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنی مدد اور نصرت کے سائے میں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 15ویں پارے سے ہوا، سورہ اسراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ملا جو آپ کا وجہ افتخار بھی تھا اور آپ کا بہت بڑا اعزاز بھی تھا، کہ مسجد حرام سے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور پھر معراج ہوا۔ آسمان سے ایک سواری آئی، اس پہ آپ سوار ہوئے، اور پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ کے ہاں سے تحفہ لے کے آئے، اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کرایا، امت کے لیے تحفہ لے کے آئے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کا معراج ہے۔ تو یہ اسرا رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور اپنی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، خواب میں نہیں۔ خواب میں تو نہ جانے آپ لوگ بھی کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اعجاز تو یہی ہے، کمال تو یہی ہے، اور آپ کا اعزاز تو یہی ہے کہ آپ اس جسم کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ، تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصی گئے۔ شام اور فلسطین کا ایک علاقہ تھا مسجد اقصی، جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ دجال ساری دنیا میں گھومے گا، ساری زمین پہ چلے گا، 4 مسجدوں میں نہیں جا سکتا۔ ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی، اور چوتھی مسجد طور۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور سارے نبیوں کا مسکن بھی رہا ہے، اور مدفن بھی ہے۔ ایک اللہ کے نبی مکہ تشریف لائے، باقی تو ساری اسی علاقے میں آئے۔ سارے نبیوں کا مسکن بھی یہ رہا، مدفن بھی یہ رہا، قبلہ بھی یہ رہا۔ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولا، اللہ نے وہاں بڑی برکتیں رکھی، روحانی بھی اور مادی بھی بڑی برکتیں رکھی۔ اس سرزمین کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، مسجد اقصی۔ لیکن آج وہاں کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی کتنی فکر ہے۔ سارے نبیوں کا قبلہ ہے، اور خود ہمارے نبی کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ وہ یہودی لاکھوں میں ہے، دوسری طرف مسلمان پوری دنیا میں کروڑوں اور اربوں میں ہے، لیکن بے بس ہے۔ طاقت ایمان کی تھی جو ہے نہیں۔ مسلمان ہمیشہ جب جیت ہوتی ہے اس کی تو ایمان کی وجہ سے ہے، وہ تو دنیا پرستی کی وجہ سے اس کی تو حقیقت ختم ہوتی جا رہی۔ مسلمان ہے آج دنیا میں، اسلام نہیں ہے۔ قرآن کے نقوش ہیں، قرآن کی زندگی نہیں ہے۔
سچے نبی نے سچ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سرکاری کاغذوں میں اور مردم شماری میں اور لوگوں کی زبانوں میں تو مسلمان ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا۔ قرآن کے نقوش تو ہوں گے لیکن اس کی زندگی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کا عقل پرست ابو جہل، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں نا، جیسے آج بھی بہت ساری عقل کی مخلوق موجود ہے، دو دین کے بعد ان کے عقل پہ نہیں آتی، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی لوجک کیا ہے؟ تو اس زمانے کا ابو جہل، جس کا نام ابو الحکم بھی تھا، اپنے آپ کو فیصلوں کا باپ کہتا تھا، قرآن لیکن مسلمانوں کیا مشہور ہو گیا، جہالت کا باپ ہے ابو جہل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے کہ تمہارا ساتھی تو عجیب دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے اسی لمحے واپس بھی آ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر تو انکار ہی کر دیں گے، سبحان اللہ، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی نے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، سبحان اللہ، اگر یہ بات ان کی ہے تو پھر سچی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان کا تقاضا، اللہ کی بات ہے نا پھر صحیح ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا پھر ٹھیک، پھر سر ہم تسلیم ہے بس۔ تو حضرت ابو بکر کا پھر لقب پڑ گیا صدیق، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی صدیق تصدیق کر رہے تھے۔ پھر بنی اسرائیل قومیں وہاں رہا کرتے تھی، اسرائیلی رہا کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم نے نافرمانی کی تو تم پہ ظالم بادشاہ آیا، پھر تم نے ندامت ہوئی، پھر تم نے وہی حرکتیں کی، پھر تمہاری اوپر بربادی آئی، ظالم بادشاہ تم پہ مسلط ہوئے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، یہ سیدھا راستہ بتا اور سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں کی مشکلات کا حل قرآن میں ہے، مردوں کے لیے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ سب سے سیدھا راستہ زندگی کا قرآن بتاتا۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال کے بارے میں کہا جائے گا پڑھو اس کو۔ فرمایا جن کا مقصد دنیا ہے اور دنیا کی خاطر جی جاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، اللہ رب العزت ان کی محنت کی بڑی قدردانی فرمائیں گے، ان کی بڑی قدر ہوگی۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بتائے۔ والدین کا احترام فرض ہے، والدین کا ادب فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، اور خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کو تمہاری خدمت کی بہت ضرورت ہے، اور بس اوقات وہ اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، زبان کے لحاظ سے تیز ہو جاتے ہیں، اعصاب کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، زبان کے تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اولاد سے کہا تم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، کوئی ایسی بات نہ کہو، ایسا رویہ نہ اختیار کرو جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اور یہ ساری خدمت بھی کرتے رہو تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے فریاد کرو، اے اللہ تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ اور میری پیدائش کے موقع پہ اور میری اس معصوم عمر میں مجھ پہ رحم اور شفقت کیا، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ ایک سچے مسلمان کی زندگی کا فرض ہے اپنے والدین کی قدر کرے اور ان کی دعائیں لے، ان کی دعائیں لے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن والدین پہ ظلم ڈھانے والا سزا دنیا کے اندر بھی پاتا ہے۔ والدین پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کی سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ پھر بتایا کہ خرچ کرو لیکن تبذیر نہ کرو، اسراف نہ کرو،
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسراف ہوتا ہے، ایک تبذیر ہوتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کیا، یہ بھی بری بات ہے۔ دوسرا ہے تبذیر، تبذیر کہتے ہیں شیطان کا بھائی ہے۔ تبذیر ایسے ہے کہ گناہوں میں خرچ کیا، جہاں خرچ کرنا ہی نہیں تھا وہاں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت وہاں خرچ کر رہا، یہ شیطانی کام ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ خود محتاج بن جاؤ۔ اور پھر بہت ساری ہدایات دی اپنی اولاد کو اس خیال سے کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے، قتل مت کرو۔ اس زمانے میں اولاد کے بارے میں یہ تاثر تھا، خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں، کہ یہ بوجھ بن جائیں گی۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں بھی دے گا، رزاق اللہ ہے، اور ہر آدمی ماں کے پیٹ سے اپنی قسمت کی روزی ساتھ لاتا ہے۔ فرمایا زنا کے قریب ہی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ وہ تمام اسباب جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں انہی سے پرہیز کرو۔ بڑی بے حیائی ہے، کسی کو قتل مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، وعدہ وفا کرو، عہد پورا کرو، یتیموں کا ناحق مال مت کھاؤ، تکبر مت کرو۔ اللہ نے آنکھیں، کان، زبان دی، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو، ان سے نافرمانی نہ کرو، باز پرس ہوگی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا کلام قرآن ہے، اللہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، معلومات کی کتاب نہیں ہے صرف۔ اور نصیحت میں جب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا تو ایک ہی بات مختلف زاویوں سے کہتا ہے۔ اللہ کریم ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے کہتے ہیں، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمارے دلوں میں بوجھ ہے، اور کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا تم لوہا بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں انسان بنا دے گا، اس کی قدرت بہت بڑی۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور نافرمانوں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم انسان کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے انکار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی نمازوں کا اہتمام اور خاص طور پہ تہجد کی فضیلت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا روح کیا چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے تو آدمی کو انسان نہیں کہتے بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ جب تک وہ ہوتا ہے تو کہتا ہے انسان ہے، جب چلی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے، اس کا حکم نکل جاتا ہے تو موت وقت ہو جاتی ہے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کیسے کریں، آپ تو ہم جیسی تو ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر تو کوئی خزانے اترنے چاہیے تھے، اور آپ کا گھر تو سونے اور چاندی کا ہونا چاہیے تھا، آپ کے تو باغات ہونے چاہیے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی عزت کا معیار مادی چیزیں تھی، اور آج بھی بدقسمتی سے عزت کا معیار کیا ہے؟ مادی چیزیں۔ شرافت، کردار، کریکٹر کوئی چیز نہیں ہے، سب کھوٹے سکے ہیں۔ شہرت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، بس یہ سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ تو کفار کہا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے، آپ کا گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے۔ معجزے دیکھو، نبی کا کردار دیکھو، جو ہدایت لائے گا اپنا فائدہ اٹھائے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں، انکساری سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں سے، وہ پکاروں کو سننے والا ہے۔ پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے، اور اس میں شروع میں اللہ کے کلام کا تذکرہ، اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ۔ یہ وہ صورت ہے
جو مسلمان ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ہر جمعے کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو مسلمان جمعے کے دن اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آدھے سپاری کی تلاوت ہے، ہر جمعے کو ایک پڑھ لینے میں کیا رج، بڑے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روحانیت اور مادیت کا تذکرہ خوب کیا ہے۔ ایک طرف روحانیت ہے اور ایک طرف مادیت ہے، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف ظاہری دنیا کے نقشے ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور قرب قیامت میں یہی ہو رہا ہے۔ دجال بھی مادیت لے کے آئے گا کہ خدا میں ہوں، دیکھو میں زندگی دیتا ہوں، اور آج بھی مادی فضا اس دجالی فضا بن رہی ہے کہ جس کے پاس مادیت ہے گویا کہ وہی معبود ہے، اسی کی دنیا میں مانی جاتی۔ تو یہ چند نوجوان اس وقت کے سچے دین پر ایمان لے آئے جنہیں اصحاب کہف کہتے، چند لوگ ایمان لے کے آ گئے اور پورے معاشرے اور سوسائٹی سے الگ تھلگ کر کے سچے دین کو قبول کر لیے۔ وقت کا بادشاہ اپنے سامنے سجدے کروایا کیا کرتا، اور لوگوں کو اپنے بارے میں یہ نظریہ دیا میں تمہارا الہ ہوں، خدا ہوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ بڑی سوسائٹی کے یہ نوجوان تھے، اچھے خاندانوں کے بچے تھے، جن کے خاندان کے لوگ عہدے اور منصبوں پر تھے۔ قریب آئے، سمجھایا، خیر خائی کی کہ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، اپنی معاشی راستے کیوں بند کر رہے ہو، کہاں سے کھاؤ گے؟ نوجوانوں نے جواب دیا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، اگر مسلمانوں کے بعد ایسا ایمان ہو جائے کبھی کافروں سے بھیک نہ مانگے، کسی غیر کا محتاج نہ بنے۔ ان نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، مجھے وہ پالے گا جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے۔ وہ تو چٹان کے اندر کیڑے کو بھی پالتا ہے بھائی، سمندر کی تہہ کے اندر مچھلی کو بھی پالتا ہے بھائی، بلوں کے اندر چیونٹیوں کو بھی پالتا ہے بھائی، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی پالتا ہے بھائی۔ وہ سویرے اڑتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، کہیں ذخیرہ نہیں کیا ہوتا۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے، وہ پالتا ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے۔ ان کا عقیدہ ایسا تھا، اللہ نے دکھایا بھی ایسا ہی۔ پھر وقت کے حاکم نے کہا کہ چند دن کی مہلت ہے ورنہ تمہارے لیے سولی ہے، سولی پہ تیار ہو۔ یہ نوجوان اللہ کا نام لے کر نکلے اور ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ وہ غار تھی، اللہ اکبر، وہاں سوئے، ایسے سوئے کہ سوتے ہی رہ گئے، سالوں سوتے رہ گئے۔ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، سالوں سوتے رہ گئے۔ اور اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو حکم دے دیا، چاند کو حکم دے دیا کہ میرے پیارے ہیں، اپنی کرنیں ڈالتے رہنا، اس لیے کہ سورج چاند کی روشنی زندگی کے لیے ضروری ہوتی۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہوا کو حکم دے دیا میرے پیارے سوئے ہیں، روشنی ڈالتے جانا۔ اور اللہ کریم کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُ، میں ان کو کروٹیں دیتا تھا، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ۔ سالہ سولتے رہے، نہ پانی کی ضرورت پڑی، نہ پیاس، نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ پھر ان کی آنکھ کھلی، اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ آپس میں بات کرنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا ایک دن، اور سالہ سال سوئے ہوئی ہے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا یار مقصد کی بات کرو بھائی، بے مقصد باتوں میں بحث مت کرو، کتنا سوئے، مقصد کی بات کرو۔ اللہ کی شان، بھوک بھی لگ گئی۔ جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کسی کو بازار بھیجو کھانا لے کے آئے، لیکن خیال کر کے آئے کہ ایسے آدمی کے پاس کھانا لے کے آئے جو پاکیزہ اور کھانا صاف ستھرا ہو اور حلال ہو، اس لیے کہ لقمہ حرام سے ساری روحانیت منٹوں میں زیرو ہو جاتی ہے۔ اچھے آدمی کے پاس جائے، ان کے پاس اپنے ملک کے سکے موجود تھے جو سالہ سال پہلے کے تھے، اور کہا احتیاط سے جانا تاکہ کوئی پہچانے نہیں، کہیں پھر مشکل میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شان جب یہ گیا
اور جب وہاں سکے سامنے رکھے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا میاں کھرے سکے لاؤ، کھوٹے سکے لے کے آئے ہو۔ کھوٹے سکے؟ تو اس شخص کو اپنے ملک کی تاریخ یاد تھی کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے سچا دین قبول کیا تھا اور ایسے گم ہوئے کہ پھر کسی کو کچھ نہ پتہ لگا، کس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو وہی نوجوان تو نہیں ہو؟ اس نے اقرار کیا ہم وہی ہے۔ تو اس نے خوشخبری سنائی کہ اب نہ وہ بادشاہ رہا ہے نہ وہ لوگ رہے ہیں، اب لوگ سب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور عین اس وقت بادشاہ سجدے میں گرا ہوا تھا، کیونکہ اس کی سلطنت کے کچھ لوگ ایسے تھے جو انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی کیسے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے لیے برہان بھیج دی، دلیل بھیج دی، جو سالہ سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل۔ پھر اللہ رب العزت کی شان، ان کا انتقال ہوا، وہاں ان کی تعمیر ہوئی۔ ان کے ساتھ کتا بھی تھا جو چوکیداری کے لیے ساتھ تھا۔ اچھی صحبت میں کتا بھی ہو تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہو جاتا ہے، اور اچھی صحبت کسی انسان کو مل جائے تو بتائیے اس کا کتنا بڑا مقام بن جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائے اپنے حبیب کے واسطے سے، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یوں کہا کرو انشاءاللہ۔ تمہاری تدبیریں مکمل، تمہارے منصوبے مکمل، تمہارے پاس اسباب مکمل، وسائل مکمل، کام ہونے کو بالکل تیار، لیکن پھر بھی کہا کرو اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی زبان کے، مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ تھا۔ کیا؟ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کی ہر وقت کی زندگی کے بول تھے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے، کامیابی دیکھتے، کہتے ماشاءاللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس اس کی چاہت ہے۔ سارے اسباب تیار ہیں، کام ہونے کو ہے، نتیجہ آنے کو ہے، لیکن کہتا نہیں انشاءاللہ، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ گویا کہ ان الفاظ سے مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا کہ ان مادی نقشوں سے تب نتیجہ ملے گا جب اللہ چاہے، اور ان مادی نقشوں سے جو مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے حقیقت میں اللہ کی چاہنے سے ہو رہی ہے۔ ہر وقت مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اب تو کہتا نہیں میری کمال ہے اور میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بہت دیر ہوشیار ہوں، ہاں، اور پھر حال بھی دیکھ لے کیا ہے۔ تو ان الفاظ سے مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کیا کرتا، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو ہماری نسل کو یہ الفاظ آتے ہی نہیں ہے، نئی نسل کو نہیں آتے، سننے بھی نہیں آتے۔ تو اسی کی تلقین فرمائی کہ اللہ کی طرف اپنی کام کو سپرد کیا کرو کہ وہ چاہے گا تو ہوگا، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دو قسم کے لوگ تھے، دو دوست تھے، ایک ایمان نہیں رکھتا تھا، ایک ایمان والا تھا۔ اللہ کی شان، جس کے پاس ایمان نہیں تھا اس کے باغات تھے، اور باغات میں نہریں تھیں اور شاندار قسم کی فصل تھی اور اعلیٰ قسم کا پھل موجود تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تم اللہ کو ان نعمتوں میں رہ کر بھولو نہیں۔ لیکن تکبر، غرور، بس اوقات کچھ زیادہ ہی مل جائے تو آدمی اپنے اوقات کو بھول جاتا، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ جو ذات دیتی ہے وہ لیتی بھی ہے، جو ذات دے سکتی ہے وہ لے بھی سکتی ہے۔ اس نے غرور کیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا اگر مرا بھی نا، مرنے کے بعد ہی مجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ کی شان، باغ میں گیا تو چٹیل میدان، کچھ نہیں بچا۔ اس کے دوست نے کہا میں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ دیتا بھی ہے تو لیتا بھی ہے۔ پھر انسانی زندگی کی مثال دی۔ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو تو زمین پہ کھیتی ہوتی ہے، اور پھر کھیتی پروان چڑھتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ زرد ہو جاتی ہے، اور پھر کاشتکار اسے کاٹ دیتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اس کے دانے اور اس کا بھوسا الگ کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس زمین پر کیا ہوا تھا، نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان بھی ایسا ہی آیا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، زندگی ختم ہوئی، ایک دن لوگوں کے دماغوں سے، لوگوں کی زبان سے اوجھل ہو جاتا،
کون تھا میاں جو غائب ہو گیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پہ آ کے بیٹھے اور کہنے لگے لوگو میں تمہارا خیرخواہ اور ہمدرد بھائی ہوں اور مجھے اپنا خیرخواہ اور ہمدرد بھائی سمجھو اور میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور کیسے کیسے محلات بنائے اور انہوں نے اپنی بھی عیش و عشرت کے کیسے نقشے بنائے اور کیا لمبی پلاننگ اور منصوبے ان کے تھے، بتائیے آج کہاں ہیں وہ؟ ابو درداء فرمانے لگے میں تمہارا ہمدرد خیر خواہ بھائی ہوں، میری بات سنو کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے اور کیسے کیسے محلات بنائے اور کیسی کیسی تعمیرات کے اندر اپنا فن دکھایا اور کیسے کیسے عیش و عشرت کے نقشے بنائے اور کیا لمبی پلاننگ ہوا کرتی تھی ان کی، بتاؤ آج کہاں ہے وہ؟ میاں کتنی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں بناؤ گے، قبر کی مٹی تو انتظار میں ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو نامہ اعمال ساتھ لے کے جائے گا تو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ وہاں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نامہ اعمال کا کیا ہوا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، سبھی لکھا اور موجود ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انصاف کا فیصلہ ہو۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر کے پاس تکوینی علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا۔ لوگوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے بڑا کوئی عالم کوئی؟ فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں، جا اس سے ملاقات کر، کچھ عرصے اس کی صحبت میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، وہ سمندر کے کنارے پہ تھے، کشتی پہ بیٹھے۔ پہلے تو وہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت اصرار کیا تو انہوں نے شرائط مقرر کی کہ ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، بولنا نہیں ہوگا، میری بات پہ نکیر نہیں کرنی ہوگی، خاموش رہنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے مجھے ان کے ساتھ ان کے پاس بھیجا ہے تو یہ کوئی غلط تو کریں گے نہیں۔ کہا میں صبر کروں گا، کچھ انکار نہیں کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ اب یہ چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا، پہلے تو کشتی پہ کوئی سوار ہی نہیں کر رہا تھا، ایک نوجوان آیا اس نے سوار کر دیا، اب یہ دونوں سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی آگے گئی تو انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ اب خضر نے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی پہلے تو کوئی سواری نہیں کر رہا تھا، اس نے احسان کیا ہے اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ جو شریعت کا عالم ہوتا ہے وہ کسی منکر کو دیکھے جو شریعت کے خلاف ہے تو نکیر تو ضرور کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ خضر کے پاس تو ایک اور علم ہے، تکوینی علم ہے جو اللہ براہ راست دے رہے ہیں۔ کہانی تھا کہ بولنا نہیں، کہا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میری معذرت قبول کر لو۔ آگے نکلے تو ایک بچہ نکلا، کھیل رہے تھے، اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عالم شریعت ہیں، شریعت کے عالم ہیں، کیسے ان کا خاموش رہ سکتے؟ بچہ معصوم، کوئی خطا نہیں، اور آپ نے اس کی گردن جسم سے الگ کر دی۔ کہا پھر بول پڑے؟ کہا آخری مہلت دے دے، اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی بات 16ویں پارے میں، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔